الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم وصل علیہ. اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان، اس کی دی ہوئی توفیق سے آج ہم نے سورۃ تحریم، سورۃ الملک، سورۃ القلم، سورۃ الحاقہ، سورۃ المعارج اور سورہ نوح کی تلاوت کی ہے. سورۃ تحریم کے لفظی معنی ہے کسی شے کو حرام کرنا، کسی شے کو حرام قرار دینا، کسی شے کو حرام بنانا. تحریم باب تفعیل سے ہے. ارشاد ہوا اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لم تحرم، کیوں حرام ٹھہراتے ہیں آپ اس کو، ما احل اللہ لک، جو کہ اللہ نے آپ کے لیے حلال فرمایا، تبتغی مرضات ازواجک، آپ اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہیں، واللہ غفور الرحیم، اللہ ان کو چھپانے والا اور مہربانی فرمانے والا ہے. قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ تعالیٰ نے لازم کر دیا تم پر اپنی قسموں کو پورا کرنا، واللہ مولاکم، اور اللہ ہی تمہارا مولا ہے، وہو العلیم الحکیم، اور وہ غالب حکمتوں اور علم والا حکمتوں والا ہے. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور یاد کرو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج میں سے بعض کو کوئی بات بتائی، فلما نبأت به، پھر اس نے جب وہ اس کو خبر دی گئی، اور تو اس نے اس کو بیان کر دیا، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، تو اللہ نے اس کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر کر دیا. عرف بعضه وأعرض عن بعض، ان میں سے بعض اس کو پہچانتے بعض نہ پہ اور بعض نے اعراض کیا. فلما نبأها به، پھر جب اللہ نے اس کی خبر دی، قالت من انبأك هذا، اس بیوی نے کہا کہ آپ کو یہ خبر کس نے دی؟ قال، رب نے فرمایا، آپ فرما دیجئے، نبأنی العلیم الخبیر، آپ نے فرمایا کہ مجھے خبر دی ہے اس اللہ نے جو علم والا اور خبر والا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کا ایک واقعہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بڑا پسند تھا، حضور کو شہد بڑا مرغوب تھا، اور آپ اس کو پسندیدگی سے نوش فرماتے تھے. آپ کا معمول مبارک تھا کہ آپ حضرت سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر واپسی پر تشریف لے کر آتے. جب بھی نماز پر جاتے، خاص طور پر عصر کے بعد، تو آپ کا معمول مبارک ہوتا تھا کہ آپ ان کے گھر جاتے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد پلاتی تھی، اور شہد حضور کو بڑا پسند تھا. آپ اس کو نوش فرماتے اور گھر آتے. اب جو باقی ازواج مطہرات تھیں، انہوں نے کہا کہ حضور ہمیشہ ان کے ہاں کیوں چلے جاتے ہیں؟ ان کو حضور سے محبت تھی، وہ چاہتی تھی کہ حضور ادھر آئیں سیدھے سیدھے، اور حضور کو وہ پسند تھا. تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا. انہوں نے کہا کہ حضور کو جو کسی چیز کی بدبو یا کسی چیز کی مہک ہو نا کسی چیز میں، تو وہ پسند نہیں. حضور اس سے بڑا اعراض کرتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں. مغافیر ایک قسم کا پھول ہوتا ہے، مغافیر سے جو شہد کی مکھی شہد چوستی ہے، بناتی ہے، اس کے شہد میں مغافیر کی ایک مہک سی آتی ہے. آپ نے خود کھایا ہوگا، مختلف ذائقوں کا شہد ہوتا ہے. شہد تو میٹھا ہی ہوتا ہے، لیکن اس میں الگ سے ذائقہ ضرور ہوتا ہے. وہ جس قسم کے درختوں سے وہ شہد بناتی ہے، اس قسم کے درختوں کی خوشبو اس کے اندر سے آتی ہے. ان ازواج مطہرات نے ایکا کیا، اور انہوں نے حضور علیہ السلام کو کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کے مبارک منہ سے مغافیر کی مہک آتی ہے. اور حضور کو مہک ناپسند تھی مغافیر. تو سرکار نے کہا کہ اچھا، یہ میں ماریہ کے ہاں سے ہو کے آتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ مجھے شہد پلاتی ہیں، غالباً اسی کے اندر یہ مغافیر کی خوشبو ہوگی. بس میں آج کے بعد کبھی بھی ان کے ہاں سے مغافیر، ایک روایت میں کہ مغافیر والا شہد نہیں پیوں گا، اور ایک میں کہ ان کے ہاں نہیں جاؤں گا. آپ نے اس پر قسم کھا لی. تو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے محبوب، جو شے اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے، شہد حلال ہے، آپ اس کو اپنے اوپر کیوں حرام ٹھہراتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ آپ کی بیویوں کو یہ پسند ہے؟
واللہ غفور الرحیم، اللہ ان کو معاف کرنے والا مہربان ہے۔ تو اب اللہ نے آپ پر یہ لازم، اللہ نے قسموں کا پورا کرنا لازم کیا ہے، اب آپ اپنی قسم کا کفارہ دیجیے اور وہ کام کریں۔ یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے، یہ قسم کے معاملات میں ہے کہ انسان یمین منعقدہ، قسم کی 3 قسمیں ہیں، یمین غموس، یمین منعقدہ اور یمین لغو۔ یمین لغو پر تو کوئی مواخذہ ہے نہیں، لیکن یمین غموس جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے، یعنی جھوٹی قسم کھانا جان بوجھ کا۔ ایک ہوتا ہے عادتاً قسم کھانا، یہ تو کوئی شخص جتنے بھی کھائے اللہ نے معاف کر دیا، پسندیدہ نہیں ہے لیکن اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ ایک ہوتا ہے یمین غموس، جھوٹی قسم کھانا، کسی کے علم میں ہو کوئی واقعہ اور وہ اس واقعے کے خلاف قسم کھائے تو وہ جھوٹی قسم ہے، کبیرہ گناہوں میں ہے اور بڑی سخت سزا ہے آخرت میں۔ اور ایک ہے یمین منعقدہ۔ یمین منعقدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آئندہ کے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر کوئی قسم کھائی جائے۔ اس کی پھر آگے قسمیں ہیں، مثلا جیسے حضور نے یہ فرمایا تھا کہ میں یہ شہد نہیں کھاؤں گا، تو نبی کا یہ فرمانا قسم کے قائم مقام تھا، تو فرمایا کہ آپ اس قسم کا کفارہ دے دیجیے، آپ اس قسم کا کفارہ دیجیے اور وہ چیز استعمال کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اپنی بیویوں میں سے کچھ کو بتا دی کہ ابھی مجھے ماریہ یہ کھلاتی ہیں تو میں اب ادھر نہیں جاؤں گا، تو انہوں نے ایک دوسرے کو کہہ دیا، بتا دیا، تو حضور اللہ تعالیٰ نے حضور کو بتا دیا کہ جو بات آپ اپنے راز کی اپنی بیوی کو بتائی تھی، انہوں نے یہ بات دوسری بیویوں کو بتا دی۔ اب حضور نے جب ان کو ان سے کہا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا یہ بات ان کو نہ بتانا، تم نے یہ بات کیوں بتائی؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو کس نے بتایا؟ تو آپ نے فرمایا، قال، حضور نے فرمایا، نبأنی العلیم الخبیر، مجھے خبر دی اس اللہ نے جو غیب کی خبریں دینے والا ہے، علیم ہے، خبیر ہے، مجھے اللہ نے بتایا ہے۔ پھر اللہ نے ان ازواج مطہرات کو فرمایا کہ تم توبہ کرو اللہ کی طرف، اور وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ، اور اگر تم ان پر مددگار نہ بنو گی تو بے شک، اب یہ ایک بڑی اہم بات ہے سمجھنے کی، یہ جو بات پہ کہتے ہیں نا غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے اور مدد صرف اللہ سے ہے، اب یہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، اور کہہ کس کو رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ، هُوَ مَوْلَاهُ، اللہ مددگار ہے، مولا ہے ان کا، نبی کا، وجبریل، اور جبریل مددگار ہے نبی کا، وصالح المؤمنین، اور نیک بندے بھی نبی کے مددگار ہیں۔ اب ہمیں تو یہ سبق پڑھایا جاتا ہے آج کل توحید کے نام پر کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد چاہنا شرک ہے، یا مولا بمعنی مددگار ہے۔ مولا کے بہت سارے معنی ہیں، مولا کے معنی آقا بھی ہیں، اب جبریل نبی کا آقا تو نہیں ہو سکتا، اور نیک لوگ نبی کے آقا تو نہیں ہو سکتے، یہاں معنی ہے مددگار کا، جیسا کہ اگلا جملہ ظاہر کر رہا ہے، والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور اس کے بعد فرشتے بھی ان کے مددگار ہیں۔ اب جو یہ ہر بات پہ اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگنا شرک کی رٹ لگاتے ہیں، وہ قرآن مجید کی اس آیت کی ذرا تفسیر کر کے بتائیں کہ اس کا معنی کیا ہے۔ اور بہت ساری آیتیں گزر چکی ہیں، ہمارا چونکہ وقت اتنا نہیں ہوتا تو اس پر غور کرنا چاہیے۔ بلا وجہ مسلمانوں پر کفر اور شرک کے فتوے لگانے سے ان کے خود اپنے ایمان خطرے میں پڑ جاتے ہیں۔ پھر ازواج مطہرات کو اللہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا، عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا منکن، اے میرے نبی کی بیویوں، یاد رکھنا اگر میرے نبی نے تمہیں طلاق دے دی نا تو میں اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو ایسی بیویاں عطا فرمائے گا تمہارے علاوہ، مسلمات ہوں گی، مؤمنات ہوں گی، قانتات اطاعت گزار ہوں گی، تائبات توبہ کرنے والی، عابدات عبادت گزار، سائحات وہ روزہ دار ہوں گی، سیبات ابکارا کنواری بھی ہوں گی، شادی شدہ بھی، بیوائیں اور مطلقہ بھی ہوں گے۔ سیبہ کہتے ہیں اس عورت کو جو شوہر دیدہ ہو، چاہے اس کا شوہر مر جائے یا اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی گئی ہو، اس کو سیبہ کہتے ہیں، اور کنواری کو باکرہ کہتے ہیں، اس کی جمع ہے ابکار۔ اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے، جس کا ایندھن ہے انسان اور پتھر، اور ان کے اوپر ایسے ملائکہ مقرر ہیں، ایسے فرشتے مقرر ہیں، غلاظ شدید، بڑی شدت والے، نرمی نہیں کریں گے، لا یعصون اللہ ما امرہم، اپنے رب کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، ویفعلون ما یؤمرون۔ بڑی خوبصورت باتیں اس میں بیان کی گئیں۔ اصل میں ایک ایک بات کے لیے اگر بات کریں تو ساری رات ہی بیت جائے، بس مختصر یہ ہے۔ اللہ نے پھر آگے مثالیں بیان فرمائیں نیک عورتوں اور بری عورتوں کی۔ ضرب اللہ مثال بیان فرماتا ہے تمہارے سامنے ان عورتوں، ان لوگوں کی جو کافر ہوئیں، امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی۔ اللہ کے نبی تھے، دونوں نبی تھے،
دونوں کی بیویاں کافرہ تھیں۔ نوح علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، بروایت دیگر 3 بیویاں تھیں، ان میں سے ایک کافر تھی، اور لوط کی ایک ہی بیوی تھی اور وہ کافرہ تھی۔ کانتا تحت عبدین، وہ دونوں ہمارے نیک بندوں، عابدین صالح عبادنا صالحین، وہ ہمارے نیک بندوں کی بیویاں تھیں۔ فخانتاہما، تو وہ اپنے شوہروں کی خیانت کیا کرتی تھی، یعنی شوہر کی باتیں باہر بتاتی تھی۔ شوہر جو بات ان کو ایمان کی بتاتے یا اللہ کی خبر کی بتاتے یا جو بتاتے، وہ اپنی کافر قوم کو، اپنے میکے والوں کو، اپنے دیگر لوگوں کو بتاتی تھیں۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو کوئی شے پھر اللہ سے ان کو بچا نہیں سکی، یعنی نبی کا بیوی ہونا بھی ان کو نہیں بچا سکا۔ اس پر بہت سارے گستاخ اور بے ادب یہ کہتے ہیں کہ دیکھو نبی تو اپنی بیویوں کو نہیں بچا سکے، نبی تو اپنی بیٹے کو نہیں بتا سکے، حضرت نوح کا بیٹا بھی کافر ہوا تھا۔ تو ان کے لیے بتانا یہ ہے کہ اصل شے ایمان ہے، ایمان کے بعد نبی سے رشتہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ ایمان نہ ہو تو پھر نبی کا رشتہ بھی، ایمان نہ ہو تو رشتہ ہے ہی نہیں، تو پھر فائدہ کیسے ہوگا؟ ایمان کی بنیاد پر فائدہ ہوتا ہے، ایمان جڑ کاٹ دیتا ہے۔ وہ تو بے ایمان تھی، کافرہ تھی۔ اب آگے اللہ بیان ان کے تقابل میں 2 عورتوں کا بیان کر رہا ہے، وہ کافر عورتیں تھیں۔ وضرب اللہ، اور اللہ مثال بیان فرماتا ہے تمہارے لیے، للذین آمنوا، ان لوگوں کی ایمان والوں کے لیے، امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کی، اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ اب یہ حسن طلب کے جو یعنی مانگنے کے جو سلیقے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ہمیں تو مانگنے کا سلیقہ ہی نہیں آتا، نہ منہ ہے نہ سلیقہ ہے، ہم تو ایسے نکمے نکھٹو ہیں کہ اللہ سے مانگنے کا سلیقہ ہی نہیں آتا۔ 2 افراد کا ہمیں مانگنے کا سلیقہ ایسا انسان کو دل کو لگتا ہے، انسان کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے کہ اللہ سے مانگا کیسے جائے۔ ایک یہ فرعون کی بیوی آسیہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب یہ ایمان لے آئیں تو فرعون نے ان کو بات کرنا چاہا کہ بادشاہ کی بیوی بھی مسلم ہو گئی تو پھر کیا بچے گا، تو وہ بات نہ آئی تو انہوں نے اس کو مصلوب کیا، سولی پر لٹکایا۔ دنیا میں قانونی سزائے موت دینے کا سب سے اذیت ناک طریقہ جو ہے وہ مصلوب کرنا ہے، سولی لٹکانا ہے۔ سولی کو کہ لوگ عام طور پر سمجھتے ہیں پھانسی دینا، پھانسی سولی نہیں ہوتی۔ دنیا میں قانونی طریقے سے سزائے موت دینے کا سب سے اذیت ناک طریقہ جو ہے وہ صلیب دینا ہے، مصلوب کرنا۔ یہ عیسائیوں کا آپ نے صلیب کا نشان دیکھا ہوگا، یہ حضرت عیسیٰ کے مصلوب کرنے کی یادگار کے طور پر گلے میں ڈالا ہوتا ہے۔ یہ کھلے میدان میں ایک لکڑی گاڑ دی جاتی ہے، شتیر گاڑ دیا جاتا ہے، اس پر ایک شتیر اس رخ پہ گاڑا جاتا ہے، اس پر جس کو سزا دینی ہو اس کے ہاتھوں میں میخیں گاڑ دیتے ہیں، ادھر کر کے اور ادھر کر کے، یوں ہاتھ پھیلا کے اس پہ میخیں گاڑ دیتے ہیں، پیر کے اوپر پیر رکھ کے اس کے اوپر میخیں گاڑ دیتے ہیں، یعنی پیر پہ رکھ کے اوپر سے ایک لمبا کیل گاڑا جاتا ہے پیروں میں جو لکڑی کے ساتھ گڑ جاتا ہے، ادھر ہاتھ گڑے ہوئے ادھر سے پھر رسی سے باندھ دیتے ہیں، کھلے میدان میں اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ وہ بھوکا پیاسا تڑپتا سسکتا، موسم گرمی سردی شدت برداشت کرتا کرتا ہلاک ہو جاتا ہے۔ یہ اس ظالم نے یہ سزا ایجاد کی تھی، اس نے سب سے پہلے اپنی بیوی کو یہ سزا دی، حضرت آسیہ کو۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سزا دی تو انہوں نے اللہ سے عجیب دعا کی، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عجیب دعا کی، انہوں نے کہا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ مثال بیان کر رہا ہے، اے میرے رب مجھے اپنے بالکل قرب کا مکان عطا فرمانا، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، عندک اپنے پاس کا خاص مکان مجھے عطا فرمانا، ونجنی من فرعون، اور مجھے فرعون سے نجات دے، وعملہ، اور اس کے عملے سے، ونجنی من القوم الظالمین، اور مجھے ظالم قوم سے نجات دے۔ حدیث شریف کے اندر ہے کہ جب ان پر یہ سزا وارد ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے آگے سے جنت کے حجابات ہٹا دیے، وہ جنت کو دیکھ رہی تھیں اور ان کو مطلقاً کوئی تکلیف نہیں ہوئی، ان کو اس جنت کی راحتیں نعمتیں اتنی ہیں کہ اس کی موجودگی میں کسی اور تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ اب اس میں حسن طلب کیا ہے؟ علماء نے کہا ایک صحابی سے حضور نے پوچھا، حضور کو وضو کروا رہے تھے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی، کہا کہ مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے، مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے۔ اب اس صحابی نے ایک جملہ مانگا، انہوں نے کہا مرافقتک فی الجنت یا رسول اللہ فی الجنت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول میں آپ سے جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں۔ اب ایک جملہ مانگا، ایک جملے کے اندر انہوں نے دنیا آخرت کی ہر نعمت مانگ لی۔ ایک تو ایمان مانگ لیا، جو ایمان کے بغیر مرے گا کسی کو اپنے انجام کا پتہ نہیں، ایمان مانگ لیا، اور حسن خاتمہ مانگ لیا کہ مروں بھی ایمان پر، اور اس کے ساتھ پھر جنت مانگ لی، اور جنت کا اعلیٰ ترین درجہ مانگ لیا،
اور جنت کے اعلیٰ ترین درجے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی مانگ لی، تو کون سی نعمت انہوں نے چھوڑی؟ ایک سوال کے اندر، ایک جملے میں انہوں نے بھی یہی کیا۔ حضرت آسیہ نے بھی یہی کہا، اے اللہ مجھے اپنے قرب کا خاص مقام عطا فرمانا، مکان جو مجھے رہائش دے گا نا جنت میں، اپنے خاص، جیسے دنیا کے اندر کوئی ہاؤسنگ اسکیم ہوتی ہے، کوئی بحریہ ٹاؤن ہے یا کوئی بڑی پلاننگ والی آبادی ہے، اس میں جو بالکل کارنر کا مرکز کا پلاٹ ہوتا ہے اس کی قیمت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اب حضرت آسیہ نے کیا مانگا؟ اے اللہ مجھے جنت میں سب سے اعلیٰ مقام جو تیرے قرب کا خاص مقام ہے وہ دینا۔ اب جنت میں اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے اعلیٰ مقام کس کا ہے؟ اللہ کے نبی کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو انہوں نے اس جملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح مانگ لیا کہ اے اللہ میرا رشتہ اپنے نبی کے ساتھ کر دینا اور ان کی بیوی بنا دینا مجھے۔ تو انہوں نے ایک جملے میں دیکھیں کتنی چیزیں مانگ لی۔ چنانچہ حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب وقت آخر آیا، وصال ہوا، تو آپ کو پتہ ہے کہ حضرت خدیجہ کی موجودگی میں حضور نے کوئی نکاح نہیں کیا تھا، کوئی اور نکاح نہیں کیا تھا، کوئی نکاح نہیں کیا تھا۔ تو جب حضرت خدیجہ کا وقت آخر آیا، حضور ان کے پاس بیٹھے تھے اور ان کو تسلی دے رہے تھے اور ان کو خوشخبریاں دے رہے تھے۔ ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے خدیجہ، جب تو جنت میں جائے گی تو اپنی سوکن کو میرا سلام کہنا۔ اب حضرت خدیجہ حیران ہو گئیں اور کہنے لگی یا رسول اللہ، میری سوکن؟ آپ نے تو میرے علاوہ کسی سے شادی نہیں کی، تو میری سوکن جنت میں کون ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسیہ بنت عمران سے، آسیہ ان کے شوہر، ان کے والد کا نام یاد نہیں ہے، آسیہ، ان کے ساتھ اللہ نے جنت میں میرا نکاح کر دیا ہے اور یہ جنت میں تمہاری سوکن ہوگی۔ اب دیکھیں ایک جملے کے اندر انہوں نے کتنی بڑی باتیں مانگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حسن طلب عطا فرمائے، مانگنے کا سلیقہ عطا فرمائے۔ اور دوسری عورت وہ مریم ابنت عمران کی بیٹی، التی احسنت فرجہا، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، فنفخنا فیہ من روحنا، اور ہم نے اس میں اپنی روح کو پھونکا، وصدقت بکلمات ربہا، اور اس نے تصدیق کی اپنے رب کے کلمات کی، وکتبہ وکانت من القانتین، اور ہو گئی اللہ تعالیٰ کے فرما برداروں میں۔ حضرت مریم کی بھی بڑا مقام ہے، وقت نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم نے سورہ ملک کی تلاوت کی ہے۔ ملک بادشاہی کو کہتے ہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی برکتوں والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھوں میں بادشاہی ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، ہر شے کا مالک ہے، ہر شے پر قادر۔ الذی خلق الموت والحیات، ہمارے ہاں زندگی پہلے ہے بعد میں موت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے پہلے موت کو پیدا کیا پھر حیات کو پیدا کیا۔ موت بمعنی عدم ہے، یعنی کسی چیز کا موجود نہ ہونا۔ اللہ نے کسی چیز کے نہ ہونے کے ماحول کو پہلے پیدا کیا، پھر اس میں زندگی کو نمو دی۔ پہلے کچھ نہیں تھا اور بعد میں پھر کچھ ہوا، اور پھر بعد میں ہونے والا بھی کچھ نہیں رہے گا۔ پہلے موت کا ذکر کیا اور اس میں انسان کو توجہ کرائی کہ موت کو ہمیشہ یاد رکھے۔ اس پوری صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی اور لوگوں کو کہا کہ اللہ کے عذاب سے بے خوف نہ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہیں زمین میں دھنسا دے یا آسمان سے تم پر عذاب مسلط فرما دے، تمہیں کوئی امان نہیں دے سکتا۔ اللہ نے اپنی قدرت کی طرف توجہ کرائی۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، اللہ نے 7 طبق پیدا کیا آسمانوں کے۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، کیا تو رحمان کے پیدا کی ہوئے ان آسمانوں میں کوئی فرق دیکھتا ہے؟ فرجع البصر، اپنی نگاہ کو لوٹا۔ هل تری من فطور، کیا اس میں تو کچھ سراغ پاتا ہے؟ ثم ارجع البصر کرتین، تو ایک ہی دفعہ نہ دیکھ، بار بار نظروں کو لوٹا۔ ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تو اس کے اندر عیب تلاش کرنے کی کوشش کر آسمانوں میں، تو ناکام اور شرمندہ ہو کر لوٹ آئے گا۔ اللہ نے اس پوری صورت کو اسی میں اپنی قدرت کے اس میں بیان فرمایا ہے، اور حدیث شریف کے اندر ہے کہ یہ منجیہ ہے۔ جو روزانہ رات کو اس کی تلاوت کرتا ہے، قبر میں یہ صورت عذاب قبر سے بچانے والی ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب فرشتہ اس کے سرہانے آئے گا عذاب دینے کے لیے تو یہ ادھر آ کے کھڑی ہو جائے گی، اور پیروں کی طرف آئے گا تو ادھر آ کر کھڑی ہو جائے گی، اور پھر قیامت میں رب کی بارگاہ میں عرض کرے گی کہ اے اللہ میں تیرے کلام کا حصہ ہوں، یا تو مجھے اپنے کلام سے نکال دے، اگر نہیں نکالتا تو یہ بندہ میری تلاوت کرنے والا تھا، اس کو تو آج معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ صورت اپنے اس پڑھنے والے کو بخشوا لے گی۔ سورہ قلم ہم نے تلاوت کی۔ قلم سے مراد قلم ہے، لکھنے والی، مراد ہے اللہ کی قلم جس سے اللہ نے لوح محفوظ پر لکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے قسم کھائی، نون یہ حروف مقطعات میں ہے، قسم ہے قلم کی، اور وما یسترون، اور جو اس نے لکھا لوح محفوظ پر لکھا۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کے ایک بدبخت نے آپ کو پاگل کہا تھا، مجنون کہا تھا۔
اللہ نے فرمایا کہ آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور آپ کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ خلق عظیم کے اوپر فائدہ. یہ ایک جملہ سمجھنے کا ہے. یہ حضور کا اور ہمارا یعنی دنیا کے عام لوگوں کا فرق بنیادی دیکھ لیجئے. ہم میں سے کوئی اچھا تب ہوتا ہے جب وہ کوئی اچھائی اختیار کرتا ہے. کوئی شخص سچ بولتا ہے تو وہ اسے کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھا ہے اس لیے کہ سچ بولتا ہے. کوئی قاری صاحب بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھے ہیں، بہت خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں. مولوی صاحب بڑی اچھی اذان دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ قاری اکبر صاحب بہت اچھی اذان دیتے ہیں، بہت اچھے ہیں. ایک شخص بہادر ہے، کہتے ہیں کہ وہ بہت بہادر اور دلیر آدمی ہے، وہ بہت اچھا ہے. کوئی شخص وعدے کو پورا کرتا ہے تو کہتے ہیں یہ بڑا اچھا ہے، وعدے کا پورا کرتا ہے. غرض ہے کہ ہر انسان اپنی اچھائی کے تابع ہے. وہ جب تک اچھائی ہوگی وہ اچھا ہوگا، وہ اچھائی اس کے اندر سے نکل جائے وہ اچھا نہیں رہے گا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ جس عمل کو اختیار کر لیں وہ عمل اچھا ہو جاتا ہے، جس کو حضور منع کرتے وہ عمل برا ہو جاتا ہے. یہ نبی کی اچھائی میں اور ہماری اچھائی میں فرق ہے. ہم کوئی اچھا عمل کریں تو ہم اچھے بنیں گے، نبی جو عمل کریں گے وہ اچھا ہو جائے گا. اور جس نماز دیکھیں 3 رکعت فرض کر دی ہے مغرب کی، کوئی چوتھی پڑھ لے وہ خراب ہو جائے گی. عشاء کی 4 کی آپ 5 پڑھ لیں نماز خراب ہو جائے گی، بیکار ہو جائے گی. نبی نے منع کیا ہے، 4 پڑھنے کا حکم دیا، 4 سے زیادہ سے منع کیا ہے، اب کوئی نہیں کر سکتا. عید کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا، اب کوئی عید کے دن روزہ رکھے گا تو شیطان کا کام ہوگا، گناہ کمائے گا، نیکی نہیں ملے گی. روزہ کتنی بڑی عبادت ہے لیکن نہیں. تو حضور کے ایسے اخلاق پر ہیں، حضور اخلاق عالیہ کے اوپر فائز ہیں. تو حضور جس چیز کو اختیار کر لیں، جس چیز پر آپ سوار ہو جائیں وہ اچھی ہو جائے گی، جس کو حضور چھوڑ دیں گے وہ بری ہو جائے گی. پھر جس بدبخت نے حضور کے لیے بکواس کی تھی، اللہ نے اس کے 10 عیب بیان کیے، 10 برائیاں اس کی خرابیاں خباثتیں بیان کی. ارشاد فرمایا وہ کو بہتر فلا تطع المکذبین، اے محبوب ان جھوٹوں کی باتوں کو نہ سنیں. ودوا لو تدہنوا فیدہنون، یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان سے دب جائیں، نرم پڑ جائیں ان کے حق میں. ولا تطع، اب اس شخص کے جس نے بکواس کی تھی اللہ نے اس کے 10 عیب گن کر بیان کیے. ولا تطع کل حلاف مہین، اس ذلیل انسان جو جھوٹی قسمیں کھاتا ہے اس کی بات کو نہ ماننا. اب اللہ دیکھیں اللہ کی غیرت کیسے جوش میں آئی اپنے حبیب کی توہین پر. ولا تطع کل حلاف مہین، جھوٹی قسمیں کھانے والے ذلیل انسان کی باتوں کو نہ سنیں. حماز مشاء بنمیم، وہ اشارے کرنے والا، وہ چغل خور پیٹھ کے پیچھے باتیں کرنے والا اور غیبتیں کرنے والا. یہ 3 عیب یہ بیان کیے. مناع للخیر، لوگوں کو بھلائی کے کاموں سے، آپ کی بات سننے سے منع کرنے والا، بھلائی سے روکنے والا ہے. معتد، حد سے بڑا ہوا. اثیم، گنہگار، سرتاپا. عتل، سرکش ہے، ترشرو ہے یعنی سخت گفتگو کرنے والا. بعد ذالک زنین، اس کے بعد بتایا کہ یہ زنا کی پیداوار ہے، یہ حرام کی اصل ہے، یہ بد اصل ہے. چنانچہ تاریخ گواہ ہے جس نے نبی کی گستاخی کی ہے، اگر آپ اس کے نسب کی تحقیق کریں وہ بدبخت زنا کی پیداوار ہوگا، حرام کی پیداوار ہوگا. جب اس شخص کے حق میں یہ آیتیں نازل ہوئیں تو اس نے غور کیا، اس نے نے کہا یار یہ سارے عیب تو میرے اندر ہیں لیکن واقعی میں اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہوں. یہ محمد نے کیسی بات کی؟ ان کی 9 باتیں اگر سچی ہیں تو یہ بھی سچی ہو سکتی ہیں. پھر وہ اپنی ماں کے پاس گیا، ماں سے کہا کہ مجھے بتا میں کس کا بیٹا ہوں. اس نے اس کے باپ کا نام لیا کہ اس کا بیٹا ہے. اس نے کہا کہ تلوار نکال لی اور ماں کی گردن پہ رکھ دی اور کہا کہ مجھے سچ سچ بتا. انہوں نے کہا تجھے کیا ہو گیا؟ اس نے کہا محمد نے میری 10 باتیں گنوائی ہیں، 9 عیب تو میں خود جانتا ہوں کہ میں جھوٹی قسمیں بھی کھاتا ہوں، میں لوگوں سے بڑے برے طریقے سے جھگڑالو ہو کر ملتا ہوں، میں جو ہے وہ اشارے بھی کرتا ہوں، چغلیاں بھی کرتا ہوں اور غیبتیں بھی کرتا ہوں، لوگوں کو منع بھی کرتا ہوں، سب کچھ ہے، لیکن یہ مجھے نہیں پتہ، یہ صرف تو ہی بتا سکتی. انہوں نے کہا تو وہ اپنی باپ ہی کا بیٹا ہے. اس نے کہا اگر 9 باتیں جھوٹ نہیں ہو سکتی تو یہ 10ویں بھی جھوٹی نہیں، مجھے سچ بتا. چنانچہ اس نے جب تلوار رکھی تو اس کی ماں نے کہا ہاں محمد سچ کہتے ہیں. وہ مومن نہیں تھی. انہوں نے کہا محمد سچ کہتے ہیں، تیرے باپ کی بڑی جاگیر تھی، بڑی دولت تھی اور وہ میرے قابل نہیں تھا، مردانگی کے قابل نہیں تھا. مجھے ڈر ہوا کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد کا وارث کوئی اور بن جائے گا، اس لیے میں نے ایک چرواہے سے گناہ کیا اور تو اس کی پیداوار ہے. یعنی حضور کے بارے میں جس نے بکواس کی اللہ نے دیکھ اس کا 10 عیب کھول کر بیان کر دیا. ورنہ اللہ ستار العیوب ہے، ہم سب کے عیبوں کو چھپانے والا ہے، لیکن جو نبی کا گستاخ ہے اللہ اس کو ذلیل اور رسوا کر کے رہتا ہے. پھر ایک واقعہ ہے، یہی بیان کر کے آج کا سبق ہم ختم کر دیں گے اسی صورت میں. ویسے تو بہت سارے مضامین ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے لیے فرمایا کہ سنسمہ علی الخرطوم، ان قریب اس بدبخت کی سونڈ پر ہم داغ دیں گے.
خرطوم کہتے ہیں ہاتھی کی جو سونڈ ہوتی ہے اس کو خرطوم کہتے ہیں. یہ سوڈان کا ایک شہر ہے خرطوم، سوڈان کا جو دارالحکومت ہے اس کو خرطوم کہتے ہیں اس لیے کہ وہاں سے دریائے نیل ہاتھی کی سونڈ کی شکل میں گھومتا ہے وہاں سے، اس لیے اس کو خرطوم کہا جاتا ہے. تو جنگ بدر میں اس کے ناک پر ضرب لگی تھی، اس کے ناک کٹ گئی تھی. اللہ نے فرمایا انا بلوناہم، بے شک ہم ان کو آزمائیں گے، کما بلونا اصحاب الجنہ، جیسے ہم نے باغ والوں کو آزمایا. یہ ایک شخص کا واقعہ ہے، بڑے مومن تھے وہ صاحب، بڑے نیک تھے. ان کا باغ تھا بہت بڑا. ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ان کے جو درخت کے پھل گرتے تھے، باغات میں پھل گرتے تھے، تو وہ غریبوں کو اجازت تھی کہ وہ پھل چن لیں. غریبوں کو اجازت ہوتی تھی کہ وہ اس میں سے جتنا پھل چن سکتے ہیں وہ نیچے گرا ہوا درختوں سے نہ توڑیں اور وہ چن لیں. اس کے بعد پھر جب وہ پھل پک جاتے تھے، ان کو پھل کاٹنے کی توڑنے کی باری آتی تھی، تو وہ ڈھیری لگا کر سب سے پہلے اللہ کا حصہ، تیسرا حصہ مال کا نکال دیتے تھے. تیسرا حصہ جو ہے وہ اللہ کے نام پر تقسیم کر دیتے تھے. پھر 2 حصے وہ لے کر آتے تھے. اللہ نے ان کا بڑی برکت دی. 3 ان کے بیٹے تھے. اب وہ صاحب فوت ہو گئے، وہ مومن وہ فوت ہو گئے. تو پھر ان کے 3 بیٹے ہوئے. بیٹوں کے دل میں بڑی کنجوسی آئی، بخل آیا. انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، ہم بے شک ضرور ان کو آزمائیں گے جیسے باغ والوں کو ہم نے آزمایا. اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، جب انہوں نے قسم کھائی کہ ہم صبح صبح جا کر وہ جو اپنی کھیتی ہے وہ چن لیں گے، پھل جو ہے وہ اتار لیں گے. ولا یستثنون، اور انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا. آئندہ کا کوئی کام کرنا ہو تو انشاءاللہ کہنا چاہیے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تھے وہ مومن، مسلمان کے بچے تھے، کیونکہ اس کا والد بڑا نیک صالح تھا، وہ بھی مسلمان تھے، لیکن انشاءاللہ نہیں کہا. انشاءاللہ کہہ دیتے تو بچ جاتے. انشاءاللہ کہنا استثنائی جملہ ہے. کوئی شخص کسی کام کے کرنے میں انشاءاللہ کہہ دے اور وہ کام نہ کرے، چاہے قسم بھی کھا لے کہ اللہ کی قسم میں یہ کام انشاءاللہ ضرور کروں گا، اور وہ کام نہ کرے، جان کے بھی نہ کر پائے، تو اس پر کفارہ نہیں آتا، اس پر کفارہ نہیں ہے. کوئی شخص اپنی بیوی کو کہہ دے کہ اس نے اپنی بیوی کو انشاءاللہ طلاق دی، تو طلاق بھی باقی نہیں ہوگی. یہ انشاءاللہ جو ہے یہ کلمہ استثناء ہے. اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے استثناء نہیں کیا، انشاءاللہ نہیں کہا. فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، وہ سوئے ہوئے تھے اور آسمان سے ایک ایسا طوفان آیا جس نے ان کا سارا باغ اجاڑ کر رکھ دیا. وہ سوئے ہوئے تھے، ان کا پتہ ہی نہیں ہوا. فاصبحت کالصریم، تو ان کی ساری کھیتی جو ہے وہ تباہ ہو گئی، کٹ گئی. فتنادوا مصبحین، تو صبح صبح یہ اٹھے اور ایک دوسرے کو جگایا کہ اٹھو بھی چلو. ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، کہا کہ چلو باغ میں اپنے کھیتی میں چلیں، اگر تم اس کھیتی کو کاٹنے والے ہو تو چلو. فانطلقوا وهم يتخافتون، وہ چلے اور وہ ڈر رہے تھے کہ کہیں غریب نہ آ جائیں. اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین، کہ ان کے جانے سے پہلے وہ جو فقیر غریب لوگوں کو عادت تھی وہاں پر کھیتی میں پھل لینے کی یا فصل لینے کی، کہیں وہ ان کے جانے سے پہلے وہاں پہنچ نہ جائیں، تو ان سے پہلے پہنچ کر ہم یہ سارا کام کر لیں. وغدوا علی حرد قادرین، فلما رأوها، جب وہ وہاں پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا، قالوا انا لضالون، کھیتی تو تباہ ہوئی پڑی ہے، نام و نشان نہیں ہے اس کا. اب انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ ہم بھٹک گئے، یہ ہمارا کھیت نہیں ہے، ہماری تو کل تک تو کھیتی موجود تھی، یہ ہم لگتا ہے کہیں بھٹک کر آ گئے. ان میں سے پھر ان کو احساس ہو گیا، انہوں نے دائیں بائیں دیکھا، چاروں طرف گھوم پھر کے جب واپس پھر اسی جگہ پر آئے کہ جگہ تو ہماری یہی ہے، تو انہوں نے کہا بل نحن محرومون، چونکہ سحری کا وقت تھا، بل نحن محرومون، تو کہنے لگے کہ نہیں، ہم محروم کر دیے گئے، اللہ نے ہم نے برا ارادہ کیا تھا، اس کا وبال ہمیں پڑ گیا. قال اوسطهم، جو درمیان والا تھا، منجلہ تھا، اس نے کہا الم اقل لکم لولا تسبحون، کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر لیتے. قالوا، سب بولے سبحان ربنا، پاکی ہے اے ہمارے رب، انا کنا ظالمین، ہم ہی ظالم تھے، ہم نے یہ غلطی کی. فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، پھر ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوئے اور ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے کہ یار تو ایسا نہ کرتا، چلو میں نے غلطی کی تو مجھے سمجھا دیتا. وہ کہتا نہیں، اچھا یار میں نے کی تو مجھے سمجھا دیتا. بس آپ اپنے ملامت کرنے لگے. قالوا، کہنے لگے یا ویلنا انا کنا طاغین، ہے ہماری بربادی، ہم ہی سرکش ہو گئے تھے. پھر انہوں نے توبہ کی. عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها، کہا کہ قریب ہے کہ ہمارا رب جو ہے ہمیں اس سے بہتر عطا فرماتے. اب ہم نے توبہ کر دی، وہ تو نقصان ہو گیا جو ہونا، امید ہے اللہ کی رحمت سے کہ آئندہ بدل دے گا، ہمیں بہتر عطا فرمائے گا. انا الى ربنا راغبون، ہم اپنے رب ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں. یہ سب سے عقل مندی کی بات ہوتی ہے. بندے کا کتنا بڑا نقصان ہو جائے،
کتنی بڑی خرابی ہو جائے، لا ملجأ من اللہ الا الیہ، اللہ کے سوا کوئی کسی کو پناہ دینے والا نہیں ہے، کسی کا کوئی ٹھکانہ اللہ سے بچانے والا نہیں ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت دعا ہمیں تعلیم فرمائی۔ اچھا، یہ جو ہم سجدے میں اور رکوع میں پڑھتے ہیں نا سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم، حضور اس سے پہلے کچھ اور پڑھا کرتے تھے۔ رکوع کی دعا تو ہمیں یاد نہیں ہے کون سی ہوتی تھی، سجدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعا کیا کرتے تھے، وہ بعد میں بھی حضور مانگا کرتے تھے، بڑی خوبصورت دعا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا ہمیں تعلیم دے گئے کہ اللہم انا نعوذ برضاک من سخطک، اے اللہ ہم تیری ناراضی سے تیری رضا کی پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ کی ناراضی سے اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ اللہم انا نعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک، تیری سزا سے تیری ہی معافی چاہتے ہیں، تیری سزا سے ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا اگر تو معاف نہ کرے۔ وبمعافاتک من عقوبتک ونعوذ بک منک، اے اللہ تجھ سے تیری ہی پناہ چاہتے ہیں۔ ونعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک، ہم تیری شان کے مطابق تیری تعریف کر ہی نہیں سکتے۔ انت کما اثنیت علی نفسک، تو تو ویسا ہے جیسے تو نے اپنی تعریف خود کی ہے۔ تو وہ رب کی طرف پلٹے، انہوں نے کہا ہم اپنے رب کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ رب نے فرمایا کذالک العذاب، یہ تو ان کے لیے دنیا کا عذاب تھا، ولعذاب الآخرۃ اکبر، آخرت کا عذاب تو بہت ہی بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش یہ لوگ اس بات کو جانتے۔ بہرحال پھر حدیث میں اس کے آگے صراحت ہے کہ جب انہوں نے توبہ کر لی، اللہ نے پھر ان کو زیادہ بہتر باغ عطا فرمایا، اور پھر وہ سارے تائب ہو گئے، اور جتنا ان کے پاس آتا تھا وہ آدھا اللہ کے راستے میں نکالنے لگ گئے۔ اس صورت کی آخری دو آیتیں، یہ امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ گویا یہ اللہ نے اپنے نبی کو دم کیا ہے۔ یہ بہت سارے آج کے ماڈرن زمانے کے لوگ نا کہتے ہیں جادو کو نہیں مانتے، ہم بس اللہ کو مانتے ہیں، جادو کو نہیں مانتے۔ جادو کا انکار کفر ہے، جادو کا انکار کفر ہے، اور نظر بد کا انکار بدترین گمراہی ہے۔ حضور نے فرمایا ہے العین حق لتدخل الرجل القبر والجمل القدر، کہ نظر کا لگنا حق ہے، جو نظر ہے یہ بندے کو قبر میں اور ان کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے۔ یہ آج کل لوگ بڑے بنے ہوئے نا، بڑے موحد بنے ہوئے، جادو کا انکار کفر ہے، کیونکہ قرآن سے جادو کا ہونا ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے، تو جادو کا انکار قرآن کا انکار ہے، اور نظر کا انکار حدیث سے وضاحت ہے۔ اور عربوں کے اندر ایک قبیلہ تھا، وہ نظر لگانے میں بڑا مشہور تھا، نظر بڑی زور کی لگاتا تھا، اور ان کا اتنا اپنی نظر پر یقین ہوتا تھا کہ وہ کسی کا اونٹ جا رہا ہوتا تو اس کو کہتے تھے کہ یار کیا تیرا زبردست اونٹ ہے، وہ بندہ آگے چلا جاتا، پیچھے گھر والوں کو برتن دے کر اپنے ملازم کو بھیجتے کہ جا فلانے کو اونٹ مرا پڑا ہے اس کا گوشت لے آ۔ ان کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ آگے زندہ نہیں رہے گا، اور واقعتاً مرا ہوا ہوتا تھا۔ ان کا بھی جو ایک سردار تھا وہ بہت ہی خطرناک لگاتا تھا نظر، اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ جب اس نے نظر لگانی ہوتی تھی تو 3 دن وہ بھوکا پیاسا رہتا تھا، اس سے اس کی آنکھوں میں خاص قسم کی تاثیر پیدا ہو جاتی تھی۔ وہ جب کسی کے لیے کچھ کہہ دیتا تھا تو پھر وہ ہو ہی جاتا تھا۔ حضور نے فرمایا ہے کہ قیامت کے قریب میری امت کی افراد کی موت، طبعی موت کے بعد سب سے زیادہ جو موت ہوگی وہ نظر بد سے ہوگی، یعنی طبعی موت کے علاوہ سب سے زیادہ جو لوگ مریں گے وہ نظر بد سے مریں گے۔ اور فرمایا کہ کوئی شے تقدیر سے آگے نکل جانے والی ہے تو وہ نظر ہے، یعنی کسی کی عمر 80 سال اللہ نے مقدر کی تو اگر نظر لگے تو وہ 40 سال میں بھی مر سکتا ہے۔ کسی کی روزی اللہ نے اس کو بہت بڑا دولت مند بنایا تو وہ اگر نظر لگ جائے تو وہ اس کی جو ہے روزی اس کی تنگ بھی ہو سکتی ہے۔ تو قریش جب حضور کے مقابلے سے عاجز آ گئے، جادو سے بھی عاجز آ گئے، نہیں ہوا، تو انہوں نے اس نظر بد والے کو تیار کیا اور اسے کہا کہ تو حضور کی تعریف، حضور کے بارے میں کہے کہ معاذ اللہ یہ پاگل ہیں، مجنون ہیں، تو حضور کو اثر ہو جائے گا، پھر ہم تو اتنے دولت دیں گے۔ تو اس نے پھر آ کر حضور کو نظر لگائی۔ جب نظر لگائی تو اللہ نے یہ 2 آیتیں نازل کی۔ سورہ قلم 29ویں پارے کی دوسری صورت ہے، اس کی آخری 2 آیتیں ہیں۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ گویا یہ اللہ نے دم کیا حضور کو، یہ گویا اللہ تعالیٰ نے دم کیا حضور کو۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ نظر کے لیے امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ یہ آیت مجرب المجرب ہے، اللہ نے یہ آیتیں اس وقت نازل فرمائیں۔ ترجمہ ان کا یہ ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، قریب ہے کہ یہ جو کافر ہیں، لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، ضرور آپ کو گرا ہی دیں اپنی نظریں لگا کر، لما سمعوا الذکر، جب یہ آپ سے سنتے ہیں قرآن، وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، اور یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ مجنون ہے، وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، یہ تو نصیحت ہے تمام جہانوں کے لیے۔
تو یہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں 7 مرتبہ پڑھ کر دم کرنا نظر کے لیے بڑا مجرب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن حکیم کے صحیح پڑھنے سمجھنے اور عمل کی توفیق دے۔ وما علیک الا البلاغ۔ آج ہمیں اعتکاف والوں کی طرف سے بڑی خوشی کی خبر ہوئی، بچے بڑے سعادت مند ہیں۔ ہم نے بہت